بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند متعال کے ساتھ کہ اس نے ایک مرتبہ زندگی اور عطا کی، اپنی بارگاہ سے صحت و عافیت کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان کے ساتھ، عنوان آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس دولت یقین کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعمال کی حیثیت نیتوں کے ساتھ مشاہدہ کی جاتی. اس سال آپ کی خدمت میں عنوان ہے تفسیر آیات مہدویت. اور جب سے زمانے نے کروٹ لی، کچھ حالات ایسے بدلے کہ روش زمانہ بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی کورونا وائرس کے اور وبا کے اعتبار سے لوگ اپنے گھروں تک اور تمام راستے اس طرح مسدود ہو گئے کہ انسان ایک مرتبہ پھر اس طرف متوجہ ہوا کہ کوئی ہو جو اسے اس مشکل سے نکالے. اپنے اپنے انداز سے سوچنے کی بات. میں اس لحاظ سے سوچتا ہوں کہ مہدویت کا عنوان کیوں رکھا میں نے، کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال شارجہ کے مومنین سے بعض صاحبان ایمان جو مسلسل
خدمت میں آتے رہے، ان سے ایک وعدہ ہوا تھا کہ عنوان رکھیں گے پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ کون کون سی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، کون سی پوری ہونے والی ہیں اور کون سی مستقبل میں پوری ہو جائیں گی۔ شاید ان تمام باتوں کو ملاتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ، اگر آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ تلاش کیجئے، ہر ایک کی ایک ہی فریاد ہے، بلکہ کہیں دو فریاد ہیں۔ ایک کرونا کا علاج، یعنی ایسی ویکسین تیار ہو جائے جو اس مرض سے انسان کو بچا لے، اور ایک معاشی اعتبار سے پریشانی کہ انسان کا روزگار سلامت رہے، یعنی کہ راستے کھل جائیں۔ تو غور کیجئے، ان دونوں باتوں کے لیے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام سے محبت، اور یہ بات سمجھنے کے لیے کافی کہ ہم اگر چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اگر گھروں میں بند ہو گئے تو کس طرح حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام مسلسل پردے غیب کے اندر، اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ حالات تبدیل ہو جائیں، اس طرح امام زمانہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ظہور کے لیے خدا ان کو اذن عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 1 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر اس آیت کا انتخاب، اور چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے انداز میں اسے صورتوں اور آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کی، یہ بات آپ کی خدمت میں یاد دلا دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ تو اجزاء کیے گئے خدا کی طرف سے، جیسے کہ بعض عرب ممالک میں 7 منازل پر قرآن بیان کیا جاتا ہے، اور نہ یہ 30 اس کے جز رکھے گئے۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے قرآن مجید کو پہنچا رہے تھے کہ آیات اور صورتیں مکمل ہو رہی تھیں۔ البتہ اصحاب کے درمیان یہ بات معروف رہی کہ قرآن مجید کو 7 دنوں میں تلاوت کر کے مکمل کیا جائے تو 7 منزلیں رکھی گئی۔ اس کے بعد کے لوگوں نے اسے تراویح کی نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے اس کو 30 حصوں میں بانٹ لیا۔ یہ 30 حصوں میں بانٹنا اپنے مقام پر، لیکن ہمارا اور آپ کا موضوع یہ کہ ہر حصے قرآن میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، چاہے وہ پہلا پارہ کہلائے یا دوسرا پارہ کہلائے، کوئی پارہ قرآن ایسا نہیں ہے اس میں پارہ فاطمہ زہرا کا ذکر موجود نہ۔ اس اعتبار سے ہم نے اس مرتبہ تفسیر آیات مہدویت میں ان پاروں کے ذریعے سے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر کو بیان کرنا چاہا ہے۔ تو جو پہلا پارہ قرار دیا گیا اہل اسلام پڑھنے والوں کی طرف سے، اس میں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، اور میں نے امام علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ یہاں پر ھدی للمتقین
متقین سے مراد کون ہے اور غیب سے مراد کیا؟ دو سوال کیا، متقین سے مراد کون ہے اور غیب سے مراد کیا؟ تو امام علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائے، اور کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ متقین سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے، متقین سے مراد امیر المومنین امام المتقین کے ماننے والے، اور غیب سے مراد حجت غائب یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ اور اس میں امام علیہ السلام نے جو شاہد مثال کو بیان کیا، ارشاد فرماتے کہ اس قول کی دلیل پروردگار کا وہ قول جو سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 10 کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے لولا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ الفاظ کیا ہیں کہ بس حبیب کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے، بس تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت کے الفاظ کے اعتبار سے امام نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں لفظ غیب کو ملایا سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کے ساتھ، کہ جہاں پر انما الغیب للہ، غیب صرف و صرف وہ ہے جو اللہ سے مخصوص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت جس میں داؤد بن کثیر الرقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا الذین یؤمنون بالغیب کے بارے میں، تو قال امامنا، امام ارشاد فرماتے من اقر بقیام القائم انہ حق، کہ یؤمنون بالغیب سے مراد وہ افراد کے جو اقرار کرتے ہیں قائم کے قیام کے عقیدے پر کہ انہ حق، کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قیام کرنا برحق ہے، یؤمنون بالغیب۔ اب آئیے، ایمان بالغیب ایک ایسا حوالہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی معلومات ہیں کچھ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حواس خمسہ سے انسان کو حاصل نہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہونا، ناک سے سونگھ کر علم حاصل ہونا، زبان سے چکھنے کے بعد علم حاصل ہونا، سننے کے بعد علم حاصل ہونا، ہاتھوں سے مس کرنے کے بعد علم حاصل ہونا۔ یہ تو حیوانات کے ساتھ بھی ہے، انسان حیوانات سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ظواہر کا علم تو حیوان کے پاس بھی ہے، البتہ غیب کا علم انسان کے لیے پروردگار نے مخصوص کیا، کہ انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انسان غیب کے علم تک اپنے ذہن سے رسائی کو حاصل کر رہا۔ اور اب ایک بات آپ کی خدمت میں اور بیان کر دیجیے کہ ایسا نہیں ہے کہ
بس انسان ذرا سا توجہ کرے اور امام تک پہنچ جائے، نہیں، بلکہ انسان کو امام کے وجود کے بارے میں دلیل چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام فرماتے من اقر بقیام القائم انہ حق یؤمنون بالغیب۔ اس سے مراد کون؟ جو غیب پر ایمان لانے والے، یعنی قیام قائم کا اقرار کرنے والے کہ وہ قائم برحق ہے۔ غیب کی کچھ قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ غیب مطلق خداوند متعال، کہ اسے نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ خود خدا کی ذات غیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایسے عقائد کے معاملات جو غیب کے عنوان رکھے گئے۔ دوسرا مرحلہ، روایات کی بنیاد پر بہترین مصداق غیب۔ دو بات، پہلی بات خود حجت غائب پر ایمان رکھنا، اور دوسری بات امام کے ظہور پر یقین رکھنا۔ ظہور بھی غیب میں ہے، ابھی ظہور ہوا نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے آیا نہیں ہے، ظہور بھی غیب میں ہے، اور خود امام بھی پردے غیب ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر یقین رکھتے، ان کے پاس دلائل عقلی ہیں، دلائل قرآنی ہیں، دلائل احادیث کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے۔ اور جیسے کہ غیب تو اس سے پہلے بھی انبیاء کے دور میں، انبیاء کے اوصیاء کے دور میں غیب کا مسئلہ رہا ہے۔ اور پھر انسان اگر اور متوجہ ہو اور امام زمانہ علیہ السلام کے پردے غیب میں ہونے کے حوالے سے اگر یقین کامل حاصل کرنا چاہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ عام طور پر جب غیب مطلق کی بات کرتے ہیں، جنت بھی غیب میں ہے، دوزخ بھی غیب میں ہے، اور تمام پل صراط بھی غیب میں، قیامت کی ساری باتیں غیب میں، تمام معاملات غیب کے اندر۔ ان تمام معاملات پہ انسان کو یقین ہے، حجت خدا پہ یقین ہے۔ اور چونکہ بڑا مسئلہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے غیب طولانی ہو گئی امام کی غیبت۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں جناب حکیمہ خاتون کی آمد، اور وہ شب آمد امام زمان، امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت نیمہ شعبان، یعنی 15 شعبان، اور تمام تر کیفیات کے ساتھ کہ جو حجت خدا کے لیے مخصوص کی گئی۔ اس کے بعد سے پردے غیب میں، مسلسل پردے غیب میں، طولانی ہو گیا۔ جب طولانی ہو جائے غیبت کسی کی تو شک ہونے لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اپنی حجت کو پردے غیب میں رکھا۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کا پردے غیب میں ہو کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنا بالکل ایسے جیسے
سورج بادلوں کی اوٹ سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے امام زمانہ علیہ السلام۔ اور چونکہ متقین سے پروردگار کا یہ وعدہ کہ وہ ایمان پر باقی رہیں گے اور خدا انہیں وہ بہترین خبر عنایت فرمائے گا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے ان کا یقین، ان کی کیفیت تقوی اور بلند تر ہو جائے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اس غیبت کے حوالے سے روایات نے جتنی باتوں کو بیان کیا، کچھ مثالیں موجود ہمارے پاس ہیں۔ اصحاب کہف پردے غیب، یعنی کیا مطلب؟ تلاش کیجئے، کہاں رہ گئے؟ سو رہے ہیں۔ ان پر یقین ہے کہ وہ سو سکتے ہیں، خدا انہیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ ان پر یقین ہے جو انبیاء، 4 نبی ایسے کہ جنہیں خدا نے حیات طولانی عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، 4 انبیاء۔ ان 4 انبیاء کی طولانی زندگی پر یقین، اصحاب کہف کی زندگی پہ یقین، اور پھر عجیب جملہ استعمال کرو کہ اہل نظر کو شیطان کی زندگی پہ یقین، شیطان کا غیب کے اندر۔ گرچہ یہ مثال بڑی عجیب سی ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے عام انسانوں کے لیے کہ کچھ بیچارے ایسے جن کو شیطان سمجھ میں آ گیا کہ پردے غیب میں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حجت خدا پردے غیب میں۔ اور اسی لیے پروردگار نے پہلے پارے میں امام کے وجود پر یقین رکھنے کو علامت متقین میں شامل کیا ہے، نہ کہ علامت مسلمین میں، نہ کہ علامت انسانیت۔ اب آئیے صرف چھوٹی سی مثال کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جناب وہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ یہ تم پر دوبارہ کھول نہ دیے جائیں۔ تو شیطان تو بند ہو جاتا ہے، پھر اس مبارک مہینے میں انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب بارہا منبر سے دیا جا چکا، بس خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیطان تو بند ہو گیا مگر شیطانی صفات تو باقی رہ گئی۔ انسان کے دلوں میں جو زنگ لگ چکا وہ زنگ تو باقی رہ گیا۔ اب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے کہ انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے توبہ استغفار کر لے، یعنی ماہ مبارک شروع نہ ہو اور انسان کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، ترک گناہان ہو گیا، شیطان بند ہو گیا، تو انسان ماہ رمضان میں متقی ہو گئے۔ اور اسی لیے سورہ مبارکہ البقرہ ان آیات میں جہاں روزے کے وجوب کا اعلان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار کا ارشاد کیا ہے
اے صاحبان ایمان تم پہ روزے واجب کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، اور جب تم متقی ہو جاؤ گے تو یؤمنون بالغیب، تمہیں امام زمانہ کا وجود سمجھ میں آ جائے، ورنہ خدا کی بارگاہ میں دعا کا انداز بھی اللہم عرفنی نفسک، دعائے معرفت، مختصر ہی صحیح، طولانی بھی ہے یہ دعا، ہم پڑھ رہے ہیں مختصر دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک، اے پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ فرمائی لم أعرف حجتک، فإنک لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا۔ پھر دعا کا آخری حصہ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ خلاصہ کلام، معرفت خدا بنیاد بنا معرفت رسول خدا، معرفت رسول خدا بنیاد بنی معرفت حجت خدا، معرفت حجت خدا بنیاد بنی اس بات کی کہ انسان دین خدا پر ہدایت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ گویا اب اگر خلاصہ کر لیجئے، خدا غیب، اس کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما۔ اور خدا کی ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ماہ مبارک رمضان اپنے نفس کو پہچاننے کا مہینہ، آپ نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، رب سے کہیں کہ آپ کو نبی کی معرفت دے دے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تذکرہ آگے بڑھے گا تو پھر کچھ ایسے عارفین کی بات بھی آئے گی کہ جن عارفین نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ آج صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ، عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ جن پر الہام ہوتا تھا، علماء میں سے وہ عظیم شخصیت جن پر الہام ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سامرہ کے سرداب سے حجت خدا کی دعا کی آواز آتی تھی کہ امام دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے چاہنے والوں کے وہ گناہ معاف کر دے، کہ جو ہم پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ انجام دے رہے ہیں، پروردگار یہ ہمارے نور کی ایک پرتو ہیں، یہ ہماری طینت سے، جو فاضل طینت ہے اس سے پیدا کیے گئے،
پروردگار یہ گناہ کر بیٹھے، مالک تو ہماری برکتوں سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو دستے دعا امام کے بلند ہیں، اور امام اہل ایمان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ راوی کون، روایت کون کر رہا ہے؟ یہ روایت زمانہ غیبت میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ۔ انشاءاللہ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی بیان کروں گا، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ زمانے کے امام کی دعا سن رہے۔ کاش میرے اور آپ کی سماعت بھی اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی دعا کو محسوس کر سکیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان قریب ہو سکتا ہے کہ اب متصل ہو جائے ماہ رمضان سے 30ویں شعبان اور اتصال ماہ رمضان سے متصل ہوتے آخری لمحات شعبان کے۔ مجھے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود کہ جس شخصیت کو مدینے سے طلب کیا گیا ہے۔ کون شخصیت؟ کہ جن کا فرزند امام تقی جواد چند سال کے شہزادے اپنے بابا کو رخصت کر رہے، اور 8واں امام اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرماتا ہے آؤ سب مل کر مجھ پر گریہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے گریہ کروایا کہ پھر مجھ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ سب امام کو دیکھ کے رو رہے تھے، امام رخصت ہو رہے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب بیت الشرف سے باہر آئے تو اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ خاک پر بیٹھے ہوئے، اپنے سر سے عمامے کو اتارے ہوئے خاک اٹھا کے سر میں ڈال رہے۔ امام نے سوال کیا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے؟ فرمایا بابا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا، وہ سر پر خاک نہ اڑائے تو کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ بس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے مولا کا لخت جگر ہے جس کو امام نے گود میں لے لیا۔ ایک وہ کربلا جہاں 4 سال کی بچی اپنے بابا کے دامن کو تھامے۔ بعض علماء نے روایت میں لکھا کہ دامن کو تھاما تو خیمے کے اندر تھا، اور خیمے کے باہر بچی نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہا تھا گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا۔ گھوڑے صبح سے جو بھی مقتل میں گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ میرا مولا زمین کربلا پہ پھر ذوالجناح سے اتر گیا، بچی کو آغوش میں لے کے فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے، خیمے سے باہر کیوں نکل آئی؟ بچی کہتی بابا ایک مرتبہ مجھے سینے سے لگا لیجئے، میرے سر پر ایک مرتبہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا آپ کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ملے، میں جاننا چاہتی ہوں یہ تو معلوم ہو جائے یتیموں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے۔ میرے مولا نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، جس طرح میرا 8واں امام مدینے سے رخصت ہوا ایسے میرا مولا ایسے کربلا سے حسین کی رخصت۔ رونے والوں ماہ رمضان کی پہلی شب متصل ہو گئی،
امام رضا کو یاد کیجئے، امام رضا کی ولی عہدی کا عنوان ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، آئے میرا مولا کس طرح مدینے سے طوس کی طرف بلایا گیا۔ ہاں کہتے ہیں نیشا پور کے علاقے میں جب غریب الغربا پہنچے ہیں، کس طرح آپ کا قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ پورا مجمع نیشا پور میں علماء کا جمع ہے، سب کے سب امام کی سواری کے قریب قریب فریاد کر رہے ہیں، فرزند رسول اپنی زیارت کرا دیجئے، کوئی ایک حدیث اپنے جد کی بیان کر دیجئے۔ میں کہوں گا مولا آپ نیشا پور سے گزارے گئے، آئے زینب کبریٰ بازار کوفہ سے گزاری گئی، مولا آپ کے سننے والوں میں علماء شامل تھے جو ہاتھوں میں قلم اور دعوات لیے ہوئے آپ سے حدیث سننے کے منتظر تھے۔ آئے شہر کوفہ، آئے بازار کوفہ و شام، آئے شہزادیاں سروں پہ چادر نہ تھی، چاروں طرف مجمع تھا، واہ مصیبت واہ محمد آپ میرے مولا کے چاہنے والے کس طرح سے نیشا پور میں امام سے التماس کر رہے تھے۔ امام نے اماری کا محمل کا پردہ اٹھا کے سر مقدس کو سب کے سامنے کیا، سب نے امام کے چہرے کی زیارت کی، امام نے حدیث تلاوت فرمائی۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماہ رمضان کی پہلی شب ہے، اس طرح سے دعا مانگنا، آپ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر واہ غربتا، جب بھی کبھی ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا، آئے معصوم قم کو بھائی یاد آتے تھے، امام تقی جواد کو بابا یاد آتے تھے، یا یوں کہیے کہ جب بھی یہ ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا، ہجرت کے 40ویں برس کے بعد جب بھی رمضان کا چاند نمودار ہوا، زینب کو بابا یاد آئے، ام کلثوم کو بابا یاد۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھ کر جو دعائیں مانگی گئیں وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما، روزوں کی ہمت و توانائی عطا فرما، عبادتوں میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ پہلی شب کی مناسبت سے پروردگار تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، چونکہ معصوم کی روایت ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی 3 شبیں خاص طور سے مولا حسین کی زیارت کو انجام دیا جائے۔ ایک اول شب
ایک نیمہ شب، ایک آخر شب پروردگار ہمیں روضہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا معصوم کا جملہ تیرے ولی کا بیان ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب پروردگار جتنے بیمار ہیں، کرونا وائرس سے متاثر ہیں یا دیگر امراض میں مبتلا، تمام کو بحق امام زمان علیہ السلام شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس سے پہلے پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ پہلی شب ماہ رمضان کی دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، پہلی رات غسل کی بڑی اہمیت ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی بڑی اہمیت ہے، اور شادی شدہ افراد کے لیے اسلامی طریقے سے حقوق زوجیت کے ادا کرنے کے لیے یہ عدم کراہیت ہے۔ تمام تر عبادات کو خلوص قلب کے ساتھ انجام دیجئے، پروردگار ہم سب کی عبادات قبول فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین۔